ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سارے حضرات مشری پڑھیے حمد و صلاة کے بعد انتہائی عزت و تقدیم کے لائق دوستوں بزرگوں بھائیوں اسٹیج پہ جلوہ فراز حضرات علماء مشائخ عرس مبارک کی تقریبات کے موقع پر آج کی اس نشست کا انعقاد ہے اللہ تعالیٰ دین کے سب کاموں میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیوں سے درگزر فرمائے اس محفل پاک کو عقائد کی پختگی اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنائے قرآن حکیم نے فرمایا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ خبردار ہو جاؤ بے شک جو اللہ کے ولی ہے جو اللہ کے دوست لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے یہ کون لوگ ہیں الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے وکانوا یتقون اور وہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ اولیاء اللہ اللہ کے دوست اس کا معنی ہے اللہ کے دوست دولت کے دوست نہیں شہرت کے دوست نہیں ان کا یہ شوق نہیں کہ بہت سارا مجمع ہمارے گرد ہو ذرا مریدوں کی تعدادیں بڑھ جائیں ذرا تصویریں چھاپیں ذرا بلے بلے ہو جائے ان چیزوں کے دوست نہیں اولیاء اللہ وہ اللہ کے دوست ان کے پیش نظر اگر کوئی چیز زندگی بھر رہتی ہے تو اپنے رب کی رضا رہتی ہے لوگوں کے سامنے زیادہ اپنے آپ کو وضاحتیں دے کے کلیئر نہیں کرتے نہ انہیں اس بات میں زیادہ شوق ہوتا ہے کہ لوگ مجھے اچھا جانیں بلکہ داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے تو صوفیہ کرام کی جماعت کی نمائی ہے کہ ملامتی گروہ ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ جو ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ اللہ فرماتے ہیں ان پر اللہ کا فضل ہے مَن یشاء یہ فضل اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں لوگ کیا سوچتے ہیں لوگوں کی باتیں کیا ہیں یہ ان کا مسئلہ نہیں اولیاء اللہ ان کے پیش نظر ہمیشہ کوئی چیز ہے تو رب و رسول کی رضا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھو تو اللہ یاد ہے ایسا نہ ہو کہ پیر صاحب کا گھر دیکھ کے بندہ اپنے مقام کا نقشہ تیار کرنا شروع کرے کیسی بہترین کوٹھی ہے اور کیا بنگلہ ہے اور کیا جناب اس کا دروازہ ہے اور کیا شان ہے اور پھر جناب پیر صاحب کے بعد بندہ بیٹھا ہو وہ گاڑی سے اترے تو پتہ چلے کہ جناب وہ پتہ تو کوئی ماڈل کون سا ہے کہاں سے آئی دنیا کی طرف رغبت نہ ملے اس کے پاس جانے اسے دیکھ کے اللہ یاد آئے گا اس کی صحبت میں بیٹھ کر انسان کے دل کی دنیا بدلے چند لمحے اگر اس کے پاس بیٹھنے کا گزارنے کا موقع ملے تو بندے کا دل کرے کہ میں اللہ اللہ کروں اس کی طبیعت چاہے
کہ میں چھوڑ دوں یہ دنیا داری کے بکھیڑے اور صرف جائز کروں، حلال کروں، پاکیزہ کام کروں، میں باقی ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤں. کیا کہا تھا اقبال؟ اقبال کہتے ہیں وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار، وہ زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار ہے، مشکل کر دے تیرا جینا. اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ، یہ واضح ہے. ترجیحات سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ اولیاء اللہ کی صف میں ہے یا دنیا دار ہے. اس کی ترجیحات سے پتہ چلتا ہے، شب و روز اس کے معاملات سے پتہ چلتا ہے. تو پہلے تو اس بات پر غور کریں کہ عرس، تذکرہ، ذکر یہ اولیاء اللہ کا ہوگا، ان لوگوں کا ہوگا جو اللہ رسول کے دوست ہیں. اور پھر ایسے جو لوگ ہیں نا ان پر خوف اور غم نہیں ہوگا. خوف ضرور ہوتا ہے اور صرف اللہ کا، خشیت انہیں حاصل ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ. یہ جو دنیاوی ٹینشنیں اور ڈپریشن اور انزائٹی اور پتہ نہیں کیا بن جائے گا اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ایک بات اپنے ذہن میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، مومن اور ٹینشن، مومن اور ڈپریشن، مومن اور انزائٹی، یہ تو دو الگ الگ چیزیں. وہ تو ٹینشن ہے، ڈپریشن تو ایسے لوگ پیدا کرتے ہیں کہ لوارث ہو. مومن تو اللہ رسول کو ماننے والا ہے. یہ ذرا ذرا سی بات پہ گھبرا جائے، ذرا ذرا سی بات پہ پریشان ہو جائے، ذرا ذرا سی بات پہ جو ہے یہ ٹینشن لے جائے، تو یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے. بندہ مومن کو تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور فرمانے لگے ساری دنیا مل کے بھی تیرا کچھ سنوارنا چاہے تب تک نہیں سنوار سکتی جب تک رب کریم نہ چاہے. اور ساری دنیا دار مل کے بھی تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو تب تک نہیں بگاڑ سکتے جب تک اللہ کی مشیت کا تقاضا نہ ہو. اور کس بات کا ٹینشن کا ہے؟ ہر وقت آزمائش، ہر وقت پریشانی، ہر وقت کا الجھاؤ. دنیا داروں سے بنا کے رکھنی ہے، سیٹھوں سے بنا کے رکھنی ہے، فلانے سے بنا کے رکھنی ہے. چھوڑ سب کو، تو رب رسول سے بنا کے رکھ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرے، مہمان تو لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کرنا. لہذا پہلی تو یہ سمجھ لیں کہ وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اس سے ملاقات کرے تو بندے کو رب یاد آتا ہے. دنیا داری کے تقاضے ہیں اور وہاں بھی جائیں تو وہی باتیں، اور وہاں بھی جائیں تو وہی سیاستیں، وہی کہانیاں، وہی ساری باتیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ پہ آئے ہیں یہ وہ والی جگہ نہیں جس کا رستہ کتاب و سنت نے بتایا ہے. اور دوسری بات قرآن مجید نے یہ فرمائی کہ تیسری بات کہ الذین آمنوا، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب ایمان ہو. کیا مطلب؟ اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، اس کے عقیدے میں گڑبڑ نہ ہو. وہ یہ نہ کہے کہ میرا ذوق کہتا ہے، وہ یہ نہ کہے میری محبت کہتی ہے، وہ یہ کہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے. یہ ذوق، یہ ساری چیزیں یہ پابند ہیں رب رسول کے حکم کی. اس لیے اللہ کا ولی نہ لفظ کی طرف مائل ہوتا ہے نہ خارجیت کی طرف مائل ہوتا ہے. اس کا عقیدہ پکا ہوتا ہے نبی پاک کے ہر صحابی کے بارے میں، رسول پاک کی اولاد پاک کے بارے میں، سرور کائنات کے فضائل و کمالات کے بارے میں. جس کا عقیدہ بالکل سچا ہو، کھرا ہو، وہ اللہ کا ولی ہے. اور اگر کہیں گڑبڑ ہے، کوئی مسئلہ ہے، کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی رائے ہو کہ نہیں میرا ذوق نہیں ہے، تو ذوق اپنا سنبھال کے رکھنا. میرا ذوق دین بنے گا، میرے ذوق سے دین ترتیب پائے گا. یہ مستند ہے آپ کا فرمایا ہوا. کیا معنی ہے اس کا؟ باتیں طے ہیں جو ہمارے بزرگ طے کر گئے. حضرت شیخ محقق شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی، حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی، حضرت مجدد الفسانی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ، باتیں تو طے. اس لیے الجھاؤ کا شکار نہ ہو. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں صحیح عقیدہ کیا بالکل ٹھیک ہے، مرید ہوئے کسی کے جا کے بعد عقیدہ ہو بالکل
بالکل صحیح تھے، صحیح نظریات کے آدمی، چاہیے تو یہ تھا کہ تیرے عقیدے اور مضبوط ہو جاتے اور تیری تباہی اتار دی. کبھی کسی صحابی کے بارے میں، کبھی کسی کے بارے میں، یہ تھوڑا سا نا احتیاط کریں ان چیزوں. آپ دیکھیں تو صحیح نا، عقائد اور نظریات کی پختگی. اور پھر دوسری بات، اس میں ایک بات اور بھی سب سے ضروری تو عقیدہ ہے، اس کے بعد پھر یقین کامل. اللہ کے بندے کے پاس آپ بیٹھیں تو آپ کا توکل بڑھے، اللہ کی ذات پر بھروسہ بڑھے. آپ رب کریم کے بندے کی بارگاہ میں بیٹھیں تو آپ کی طبیعت میں صبر پیدا ہو، حوصلہ، مزاج میں شکر کے جذبات آئیں، طبیعت جو ہے وہ قناعت پسند ہو جائے، تھوڑے پر گزارا کرنے کا مزاج بن جائے، زندگی سکون والی ہو جائے. وہ آپ کو وہ ساری چیزوں سے آگاہ کرے جو ایک بندہ مومن کی صفات ہوتی ہے، وہ آپ کو اس طرف دیکھیں. ولی اللہ کی صرف یہ شان نہیں ہوتی کہ اللہ کا ولی ہے تو آپ اس کے پاس گئے تو آپ نے جا کے کہا میں بے اولاد ہوں، تو انہوں نے دعا کر دی تو اولاد ہوگی. یہ بھی وہ کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، یہ بھی وہ کریں گے. لیکن ان کا فقط یہی کام نہیں کہ آپ گئے ہیں، میرا کاروبار نہیں چلتا تھا تو انہوں نے دعا کر دی تو کام چل گیا. اللہ کے ولی کی اصل ذمہ داری تو یہ ہے کہ کوئی بندہ بے صبر ہے، پریشان ہے، بے حوصلہ ہے، بڑی ٹینشن میں گیا ہے، جناب اولاد بھی کوئی نہیں، کام بھی نہیں چل رہا، پریشان پڑا ہوں. اللہ کے بندے کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ جب اس طرح الجھا ہوا ہے تو وہ پھر اس کو اس طرح کی تربیت دے کہ اسے رب کی رضا پہ راضی رہنے کا سکون نصیب ہو جائے. اس کا یہ صرف بن جائے کہ میں نے اس حال میں رہنا ہے جس حال میں میرا رب مجھ سے راضی ہے، جس حال میں اللہ راضی ہے. اگر اس کی مشیت کا تقاضا ہے کہ میرے پاس زیادہ دولت نہ ہو تو ٹھیک ہے، ہم بھی راضی ہیں، اس بات خوش ہیں. اگر تقاضا قدرت یہ ہے کہ میرے پاس اولاد نہ ہو، اللہ کی رضا یہی ہے، تو میں بھی پھر رب کی رضا میں خوش ہوں. یہ اللہ کا بندہ یہ کمال کرتا ہے کہ اس بندے کے اندر وہ نورانیت پیدا کر دیتا ہے، وہ خوبصورتی پیدا کر دیتا ہے کہ وہ بندہ اللہ کی رضا پہ یہ اصل صوفیاء یہ کام کرتے ہیں، وہ یہ ڈیوٹی کرتے تھے. انہیں نہ یہ کرا. حضرت خواجہ قطب الدین صاحب بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں خواجہ اجمیر کی نسبت اور صحبت سے جو فیض ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ ایک روٹی 24 گھنٹے میں کھا کے سارا دن تبلیغ کرتے ہیں، رات کو لیٹتے ہیں تو اللہ سکون کی نیند عطا کرتا. جھوپڑی میں سونا پڑے تو وہاں بھی قرار ہے، وہاں بھی. یعنی وہ خواجہ نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نا ایک شخص نے کہا جناب لوگ بڑا کام کرتے ہیں اور ہمارے یہاں آج کل مسئلہ بڑا زیادہ ہے، سب کے رشتہ داری صحیح نہیں. اللہ کے جو کہہ رہا ہوتا ہے نا میرے رشتہ دار نہیں ٹھیک، اس کے رشتہ داروں سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں بھی نہیں بتا ٹھیک. یہ